بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کا واقعہ بیان کروں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ درود شریف کا اہتمام کیجیے، جزاک اللہ۔ اسراء سے مراد راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکے سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد عالم بالا میں تشریف لے جانا۔ یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا تھا۔ اسراء کا ذکر قرآن مجید کے اندر اللہ کے اس ارشاد میں آتا ہے: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ معراج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سورہ نجم کی 7ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک میں مذکور ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان آیات میں جو کچھ مذکور ہے وہ معراج کے ماسوا ہے۔ اسراء اور معراج کے وقت میں بھی اختلاف ہے، چنانچہ ایک قول یہ ہے کہ جس سال آپ کی بعثت ہوئی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا، ایک قول یہ ہے کہ سن 5 نبوت میں، ایک قول یہ ہے کہ 27 رجب سن 10 نبوت میں، ایک قول یہ ہے کہ 17 رمضان سن 12 نبوت میں، ایک قول یہ ہے کہ محرم، اور ایک قول یہ ہے کہ 17 ربیع الاول سن 13 نبوت میں۔ واقعے کی تفصیل کے متعلق صحیح روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر تشریف لائے۔ یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور ہے جو اپنا کھر اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تھے۔ آپ اس جانور پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے میت میں بیت المقدس تشریف لائے، اور وہاں جس حلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے اسی میں براق کو باندھ دیا۔ پھر مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں انبیاء کی امامت فرمائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 3 برتن لائے، ایک شراب کا، دوسرا دودھ کا اور تیسرا شہد کا۔ آپ نے دودھ پسند فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا: آپ نے فطرت پائی، آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ نے شراب پسند فرمائی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ ان کے دائیں ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو مسکراتے، یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں، اور ان کے بائیں ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے، یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ پھر آپ کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے اس میں 2 خالہ زاد بھائیوں حضرت یحییٰ بن زکریا اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، اور دونوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا۔ آپ نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو 6 آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جوان میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوگی۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے اور پھل بڑے کونڈوں یا ٹھیلوں جیسے۔
پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم میں سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ سدرہ بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ پھر آپ کو جبار جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا اور آپ اس کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، جو کچھ وحی فرمائی، اور آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، آپ کے رب نے آپ کو کس بات کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اس سے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں اگر آپ چاہیں۔ چنانچہ آپ واپس ہوئے، اللہ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر پوچھا، آپ نے بتلایا تو انہوں نے پھر تخفیف کے سوال کا مشورہ دیا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ جل جلالہ کے درمیان آپ کی آمد و رفت جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ نے 5 نمازیں کر دیں۔ اس کے بعد آپ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر واپس جا کر تخفیف کے سوال کا مشورہ دیا اور کہا کہ میں نے اس سے کم پر بنو اسرائیل کو بلایا لیکن وہ اس کی ادائیگی سے قاصر رہے اور اسے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ وہ 5 نمازیں ہیں اور ثواب میں 50 ہیں، میرے نزدیک بات نہیں بدلی جاتی۔ پھر اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے۔ جب صبح ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو اپنی بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ عزوجل نے آپ کو دکھلائی تھی، تو قوم کی تکذیب اور اذیت ضرر رسانی میں شدت آ گئی۔ کسی نے تالیاں بجائی اور کسی نے تعجب و انکار سے ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا۔ کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑے آئے اور انہیں خبر دی۔ انہوں نے کہا، اگر یہ بات آپ نے کہی ہے تو سچ کہی ہے۔ لوگوں نے کہا، آپ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ آسمان سے صبح یا شام جو خبر آتی ہے میں اس میں بھی آپ کو سچا مانتا ہوں۔ اس پر آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ پھر کفار نے اٹھ کر آپ کا امتحان لیا، پوچھا کہ آپ بیت المقدس کے اوصاف بیان کریں۔ آپ نے اس سے پہلے بیت المقدس دیکھا نہ تھا اور نہ اس رات اس کی نشانیاں ضبط کی تھی، لیکن اللہ نے اسے آپ کے لیے روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے گئے۔ آپ نے ایک ایک دروازہ اور ایک ایک جگہ بتلائی اور وہ آپ کی کوئی تردید نہ کر سکے، بلکہ یہ کہا کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے تو آپ نے بالکل ٹھیک بیان کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک قافلے کے متعلق بھی سوال کیا جو ملک شام سے آ رہا تھا۔ آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کے احوال اور اس کے پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ آگے آگے آ رہا تھا ان سب کی خبر دی، اور جیسے آپ نے بتلایا تھا ویسے ہی ہوا، لیکن ان ظالموں نے کفر ہی پر اصرار کیا۔ اسرا کی صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کی کیفیت اور ان کے اوقات سکھلائے، اور اس سے پہلے نماز صرف 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام میں تھی۔ سیرت ابن ہشام، صحیح بخاری حدیث سیرت ابن ہشام صلی اللہ علیہ وسلم۔